حدیبیہ ایک گاؤں تھا، اس سے جڑا ہوا کنواں تھا، اور کنویں کے پاس میں درخت لگا ہوا تھا، وہاں سایہ تھا اور سامنے کنواں تھا، تو کنویں کے پاس رکے جانوروں کو پانی پلائے کہ بھئی یہاں آرام کر لیں گے، کل صبح چلیں گے حرم شریف مکہ شریف۔ تو مکے میں کچھ لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں؟ زور سے حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ غلط افواہ مکہ شریف پھیلائی گئی کہ دیکھو محمد کو تم نے نکالا تھا، اب دیکھو محمد حملہ کرنے آ رہا ہے، حملہ کرنے آ رہا ہے۔ حضور کے تعلق سے افواہ پھیلی تو ان لوگوں کو بڑا غصہ ہے مکے والوں کو کہ محمد ہم پہ حملہ کرنے آ رہا۔ ان لوگوں نے تلواریں کھینچ لی، پورا مکہ شریف کو تلوار سے گھیر لیا کہ محمد کو نہیں آنے دے۔ ایسا کیسے آ رہا؟ حضور کو اطلاع ملی وہاں پر کہ آپ کو تو آنے دیا ہی نہیں جائے گا، آپ کے خلاف تو پورا شہر کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ان کو انٹر نہیں دیں گے مکہ شریف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مالدار آدمی تھے، تجارت والے آدمی تھے، تو تمہارے تجارت کے تعلقات ہیں، وہ تم سے نہیں لڑیں گے، تم جا کر کے بات کرو کہ حضور تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور حج اور عمرے میں تو ہمارا دین ہمیں ہی سکھاتا ہے، قرآن کی آیت ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو فسق و فجور والی بات کرو، نہ بے حیائی والی بات کرو، نہ جھگڑا کرو حج میں۔ ہم تو منہ سے بھی غلط نہیں بول سکتے ہیں حج اور عمرے میں، تو ہم تلوار کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہمارے تو مذہب کے بھی خلاف ہے یہ چیز کہ ہم اپنے دشمن کو بھی حرم شریف میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں، اگر آپ حضرات کو مسئلہ یاد نہیں ہو، عموماً ہمارے درگاہ شریف میں نے بات کہی تھی کہ لوگ عمرے پر حج پہ جاتے ہیں، مسئلے نہیں سیکھتے۔ آج کے زمانے میں چونکہ مکہ تو ایک عالیشان شہر ہے، اب تو بظاہر وہاں ہرن یا خود جنگل روڈ پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا ہوگا، پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ آپ مکہ میں انٹر ہوئے تو درخت بھی اگے ہوئے ہیں، تو پہاڑ بھی اندر ہی بنے ہوئے ہیں شہر میں، اور درخت بھی اگے ہوئے ہیں۔ گرمی ہے، آپ نے سوچا کہ بھی حرم شریف میں آدھا کلومیٹر دور ہو رہا ہے، تو چلو تھوڑی دیر اس پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے۔ تو مسئلہ یہ تھا اور ہے کہ اگر اس پیڑ پر چڑیا بیٹھی ہے اور آپ کو لگا یار یہ بیٹ کر دے گی میرے کو، اس کو ہٹا دو، ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ شہر مکہ کی چڑیا ہے، اللہ کا شہر ہے، آپ وہاں مہمان و مسافر ہیں، وہ تو وہاں کے رہنے والی ہے، یہ اس کی عظمت ہے اس شہر کی۔ کیا کبوتر اڑا دو؟ نہیں اڑا سکتے، بیٹ کرا تو کرنے دو، آپ اگر آرام کرنا ہے تو آرام کریں، بھلی وہاں کے پرندوں کو نہیں اڑا سکتے آپ۔ اسی طرح اگر اس درخت کے نیچے کوئی جانور بیٹھا ہے، وحشی جانور جو انسانوں سے دور بھاگتا ہے، جیسے خرگوش، باراسنگا، ہرن وغیرہ، یا کوئی بھی چوپایا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، خاص کر یہ مسئلہ زیادہ وہاں موقع ہو جاتا ہے جہاں وحشی جانور، خرگوش ہے، ہرن ہے وغیرہ، یہ بھاگ جاتے ہیں، وہ اگر درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے سوچا کہ اس کو ہٹا کے میں آرام کر لوں، نہیں کر سکتے، وہ مکے کا جانور ہے، اس کو بیٹھے رہنے دیں، آپ کی اور جگہ تلاش کریں۔ لیکن اب چونکہ شہر تو بڑا عالیشان بن گیا ہے، اس کی بڑی بہترین روڈیں ہیں، تو یہ جنگلوں کے اندر تو یہ جانور ہوتے ہوں گے، شہر کے بیچوں بیچ تو ہرن وغیرہ نہیں پھرتی۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی ہے کہ آپ جس ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا یہ کپڑے دھو کے سکھا دوں، جو میں سفر سے پہن کے آیا ہوں ان کو دھو کے سکھا دوں، ہے نا، اور آپ نے جو ہے سوچا کہ بالکنی پر سکھاؤں یا کھڑکی کے اس پر ڈور پہ سکھاؤں، تو وہاں کوئی جانور بیٹھا، آپ اس کو اڑا نہیں سکتے۔ اڑا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے یہ چڑا تو یا کبوتر بیٹ کر دے گا میرے کپڑے، تو کوئی بات نہیں، آپ اڑا نہیں سکتے اسے، کیونکہ وہ حرم شریف کے ایریے کا جانور ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضور تو ہم سے زیادہ جانتے تھے، تو حضور نے یہ ساری باتیں عثمان غنی کو سمجھا کر بھیجی کہ ان سے کہو کہ میرے تعلق سے تمہیں غلط فہمی ہے، میں کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور ہم تو حج عمرے میں تو بول بھی نہیں سکتے غلط کسی کو، تو ماریں گے کیا، لہذا راستہ کھول دو۔ تو حضرت عثمان غنی گئے
تو ان لوگوں نے جو مکے والے تھے انہوں نے عثمان غنی پر، چونکہ وہ تو مالدار اور ان کے تجارت کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کو تو کچھ کہا نہیں، لیکن ایک بات کہی کہ عثمان، بات تو صحیح ہے کہ محمد حملہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن بات کی بات ہے، ہم نے چونکہ تلواریں کھینچ لی ہیں تو محمد کس سے لڑے بغیر ہم تلوار اندر ڈالیں گے نہیں، بہتر ہے محمد نہ آئے یہاں، تم اپنے رسول سے کہہ دو کہ اگلے سال حج کر لیں، عمرہ کر لینا، اس بار تو ہماری بات ہے کہ نہیں کرنے دیں گے تو نہیں کرنے دیں گے۔ اب عرب کے لوگوں کا یہ تھوڑا کھڑ دماغ اور یہ ٹھگرئی ٹائپ تھے، وہ لوگ کہا نہیں صاحب وہ تلواریں کھینچ لی جو تو کھینچے، یا تو محمد لڑے یا پھر چلا جائے، تب یہ میان میں جائے گا، ہم تو بس عرب کے لوگ۔ عثمان غنی نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں حضور کو پیغام دے دوں گا تمہارا کہ تم جو ہے تلواریں جب اندر ڈالو گے کہ ہم بھی مدینے چلے جائیں واپس۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ لیکن عثمان آپ چاہیں تو آپ طواف کر لیں، آپ طواف کر لو، حرم مکے آ گئے تو طواف کر لو۔ فرمایا نہیں، حضور تو کعبہ شریف کے لیے بے چین رہے اور میں کعبے کا طواف کروں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے طواف نہیں کیا، اور وہاں حضور کے وجہ سے کہ حضور کو طواف مل نہیں رہا تو میں کیا کروں، آپ نے طواف نہیں کیا، اور ادھر سے وہ نکلے نا کہ حضور کو جا کے کہہ دیتا ہوں یہ تلوار تو یہ نیام میں ڈالیں گے نہیں، آپ کو ہی واپس جانا ہوگا، ان کا ایسا کہنا۔ ادھر حضور کی مجلس میں کسی نے غلط فہمی پھیلا دی مسلمانوں نے کہ عثمان کو تو تم نے بات کرنے بھیجا، عثمان کو تو قتل کر دیا مکے کے لوگ۔ یہ ہوتی ہے افواہیں، افواہوں سے بچا ہوا دور نبوی بھی نہیں تھا، آج تو آج ہے۔ حضور کا زمانہ نہیں بچ سکا ان چیزوں سے، بتا رہا ہوں کہ افواہیں پھیلا دی گئی۔ ادھر حضور کے خلاف افواہ پھیلا دی مکے میں کہ محمد حملہ کرنے آیا، ادھر حضور کے مسلمانوں میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو تو قتل کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام کو بھی غصہ آیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس واقعے کی کڑی سے کڑی ملائی۔ عثمان شہید نہیں ہوئے لیکن افواہ شہید ہو گئے، تو اب عثمان کا بدلہ لیا جائے گا اس مسئلے پر۔ سب نے وعدہ کیا حضور کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، تو اس درخت کو شجر رضوان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے، درخت پر حضور نے ہاتھ رکھا، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ سب لوگوں نے ہاتھ رکھا، تو حضور نے لاسٹ میں اپنا ہاتھ سارے ہاتھوں پہ رکھ کے فرمایا عثمان کا ہاتھ۔ آپ لوگوں سے میں اکثر کہتا ہوں علم حاصل کیجئے، دماغ کا استعمال کیجئے، جذباتی باتیں مت ہوئی۔ جب حضور یہ عثمان کا ہاتھ ملوا رہے ہیں تو پھر بیعت کس بات کی ہے؟ حضور کو تو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی عثمان تو شہید ہو ہی نہیں ہے، لیکن بابو ہر باتیں ہم تک آپ کو نہیں بتائی جاتی، ہم اسلام کے بچے ہیں اور حضور اسلام کے بڑے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے اپنا ہاتھ کو رکھا جب عثمان شہید ہو گئے۔ بھئی آپ کی برادری میں کہیں آپ کے یہاں کوئی لین دین ہوتا ہے نا، خرچہ دینا ہوتا ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو آپ کیا بڑے بھائی کی بات کرواتے ہیں کہ بھائی صاحب کی طرف سے ان کا بڑا بھائی ہے ہی نہیں، انتقال ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک طرف تو اپنے لوگوں کو بلایا کہ سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، پھر آپ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمام ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کا ہر مسئلہ ہمارے سمجھ میں آیا کوئی ضروری نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے یار یہ مسئلہ اپنا تو سمجھ میں آیا کوئی نہیں، بھئی آپ کے تو کئی مسئلے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے آپ؟ بھئی آپ تو ابھی 20 سال پہلے پیدا ہوئے ہو نا، آپ ہو کون؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ 1400 سال کا دین ہے، وہ آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا۔ آپ تو اتنا ہی عمل کرو کہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ اپنا بجنس، آپ کے لیے یہ دین ہے۔ باریکی میں آپ مت جائیے، وہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ بہرکیف تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں پھر بعد میں پتہ چلا نہیں یہ افواہ تھی، عثمان تو شہید نہیں ہوئے. تو پھر کفار مکہ میں سے کچھ لوگ آئے کہ روز روز کی افواہ ہوتی ہیں، ہمارے کو کسی نے جھوٹے میں آ کے کہہ دیا محمد حملہ کر رہا ہے، کسی نے محمد کے گروپ میں جا کے افواہ پھیلا دی عثمان شہید ہو گئے. تو اس مسئلے کو حل کیا جائے، روزانہ کی لڑائی ختم کی جائے. محمد کا اپنا دین، ہمارا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ ہے، لڑائی ختم ہونی چاہیے، لڑائی مناسب نہیں زیادہ تر. تو ایک شخص غالباً دور کے رشتے میں حضور کا چچا لگتا تھا، پہلے وہ آیا، اس نے آ کر کے غالباً ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا یا کچھ نام تھا، عرب والوں کی طرف سے وہ پنچ کی حیثیت رکھتے تھے. توجہ دینا ادھر، ہم اور آپ کیا پیر و مریدوں میں الجھ گئے، ہمیں دین کی اتہاس معلوم نہیں ہے کہ دین ہم تک کس نزاکت سے پہنچا. تو حضرت رسول پاک کے بارگاہ میں وہ بندہ آیا اور آ کر کہا کہ عرب والے چاہ رہے ہیں کہ آپ احرام کھول دو، اپنے گاؤں چلے جاؤ مکہ مدینہ، اور اس بار آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام تحریر کے بغیر اس بات کو نہیں مانے کہ تحریر ہونی چاہیے، تمہارا پڑھ لکھا بندہ لاؤ، زبان سے تو بات نہیں ہوگی. تو ایک بندے نے حضور کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا، جو مکے کی طرف سے پارٹی تھی، کہ بتیج مان جا یار، سمجھ یار بتیج. تو آپ صحابہ تیرا ہاتھ ہٹایا، حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ لگاتا، رشتے کے تیرے بھتیجے ہوں گے لیکن ہمارے تو سردار ہیں. سبحان اللہ تو بول جو، آپ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولنی ہے کہ نہیں بولنی ہے. کہا کہ جو ہے کہ تیرا یہ ہاتھ ہٹا یہاں سے. انہوں نے کہا نا بھتیج مان، سمجھ یار بھتیج سمجھ یار. تب لوگ صحابہ کرام گرم ہو گئے. پھر نماز کا ٹائم، حضور نے کہا بھی نماز پڑھو بھائی، وضو کرو. نماز پڑھی تو اس شخص نے حضور کی کنڈیشن دیکھی، اور حضور کا جو ادب کرتے ہیں صحابہ، کیا دیکھا کہ حضور جو ہی چہرہ دھوتے ہیں، جو قطرے نیچے گرتے ہیں صحابہ چن لیتے ہیں. حضور ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ ایسے کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں تو صحابہ نہیں لیتے. حضور کو پسینہ آتا، حضور ایسے کرتے ہیں، صحابہ. تب انہوں نے کہا یار یہ قوم تو معاملہ گڑبڑ ہے، اس قوم سے کیسے لڑے. انہوں نے جا کر کے مکے والوں کو سمجھایا، کہا مکے والوں میری ایک رائے مانو، محمد کو اس کے حال پہ چھوڑو، اس سے لڑنا بیکار ہے. کفار مکہ نے کہا تیرے پر بھی محمد کا جادو چل گیا. ہم نے کہا تھا نا معاذ اللہ جادوگر ہے. وہ فرمایا جادوگر نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں ایران عراق جاتا ہوں، سب بادشاہ میرے سے رکھتے ہیں. اس جو پچ تھا نا، اس نے کہا میں نے کسی بادشاہ کا ادب اتنا نہیں دیکھا جتنا محمد کے غلام محمد کا ادب کرتے. ایران کا بادشاہ تخت سونے کا، روم کا بادشاہ سونے کے تختوں پر بیٹھتے ہیں سب، مخملی ان کے گدے ہیں سب، لیکن وہ بادشاہ جب تک ہیں جب وہ تخت پر ہے. محمد کا تو تخت ہی نہیں ہے لیکن اس کا ادب ہو رہا ہے. اور ایک جملہ بولا تاریخی کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں محمد سے مت لڑو، کہ جو قوم اپنے نبی کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ خون کیسے گرنے دیتی. اس لیے محمد سے لڑنا بیکار ہے، ہم جیت نہیں پائیں گے. پھر کہا چلو بیٹھ کے بات کرنے کی صورت نکالیں. تو حضرت سہل نام کے آدمی کو بھیجا جو پہلے کافر تھے، سہل بن عبداللہ غالباً ان کا نام تھا. تو وہ جب مجلس میں آئے نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب امید ہے کہ کام ہو جائے، کیوں سہل نام کا آدمی، سہل کہتے ہیں آسانی کو. تو انہوں نے اس سے اچھا شگر لیا کہ چونکہ سہل کا معنی آسانی ہوتی تو امید اب کام ہو جائے. سہل آئے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں باتیں ہوئی کہ بھائی 10 سال تک کے لیے ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا. تو کہا چلو لکھا پڑھی کر لو. مدینے کے مسلمان اور مکے کے کفاروں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھو، ایگریمنٹ لکھو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاغذ کے اوپر جو عہد نامہ لکھوایا، اس میں اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے. تب سہل وغیرہ جو اس ٹائم جو کفاروں کی پارٹی تھی انہوں نے کہا محمد اللہ کو تو نہیں مانتے ہم لوگ. لکھا یہ لات والعزیٰ ہمارے
کے نام پہ خط شروع ہو. اس بات پر تو سہمتی نہیں ہوئی، لیکن آگے والی لائن میں انہوں نے پھر اڑکا ڈالا کہ محمد آپ نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے اہل مکہ کی جانب یہ ایگریمنٹ، تو آپ کو رسول اللہ تھوڑی مانتے ہیں. اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مانا ہوتا تو آپ سے لڑتے ہیں. ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں کہ یتیم لڑکا ہے، محمد نام ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، مطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم سے اس کا خاندان ہے، ٹھیک ہے، کپڑا وغیرہ بیچتا ہے، بکری چلاتا ہے، تو یہ جانتے ہیں آپ کو. اور صحابہ کرام کو پاگل کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے جو تمہیں رسول مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وقت جواب دیا اعلیٰ گواہ لو وہی پاگل ہے جو انہیں پاگل کہتے ہیں. تو سہل وغیرہ بولے کہ نہیں محمد، آپ تو محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضور نے کہا بھی رسول، لفظ رسول کاٹ دو، محمد ہی رہنے. حضرت علی نے کہا رسول اللہ آپ کا نام میں کاٹوں؟ میں تو نہیں کاٹ سکتا اسے. تو حضور نے کہا میں میرے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں. یہ ہے بیچ کی صورت. کیا یہ بیچ کی صورت؟ کفار کاٹتے تو لوگوں کو لگتا مسلم اسلام نیچے ہو گئے. حضرت علی کاٹتے تو انہیں لگتا کہ میرے ہاتھ سے حضور کا نام کیسے کاٹیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کاٹ دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں کاٹ دیتا ہوں. تو رسول خود کاٹتے ہیں تو بے ادبی زور سے نہیں ہوتی. حضور نے اس میں رسول کاٹ دیا. بھائی محمد بن عبداللہ بھی ٹھیک ہے، میں عبداللہ کا بیٹا تو ہوں، میں سن محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یہی چاہتا ہے تو ایسے لکھ دو. پھر لائن چلائی کفار نے کہ محمد عہد نامے کے اندر ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہو کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں خیمے کے اندر اپنے احرام کھول دیں گے، اور جو ہے اگلے سال آپ حج عمرہ جو کرنا ہے کرو، اس سال نہیں کرنا. حضور نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ سب کے سب اپنے احرام کھول دو، اپنے احرام کھول دو. کفار کی بات مان. میں نے بھی شروع میں کیا کہا؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احکام ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جیسے نہیں سمجھ سکے، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ شریعت سمجھ جائیں؟ میرے مائنڈ میں نہیں آتا. مائنڈ ہے کیا؟ اتنا تو مائنڈ ہے آپ کا. ابھی پیدا ہو گئے آپ 40 سال پہلے، کیسے دین سمجھیں؟ عمر فاروق جیسا آدمی جو اپنی عقل سے اللہ کی عطا سے آدھی دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا، وہ تو بندہ سمجھ نہیں پایا. آپ سمجھ جائیں کہ نہیں، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پڑھو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم جیسے بزرگ کا یہ کیا بات ہوگی؟ ہم نے عمرہ ہی نہیں کیا، ہم احرام کھول دیں. حضور نے کہا احرام کھول دو. تو صحابہ منہ سے بولے نہیں لیکن چپ چاپ بیٹھے رہے. انہیں غصہ آ رہا تھا اندر کہ ان کفار کے کہنے سے ہم کیوں، اور حضور ان کی بات مان کر کہہ رہے ہیں کہ کھول دو احرام. تو نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اٹھا نہیں احرام کھولنے. حضور اندر گئے، اپنی بیوی حضرت سودا غالباً یا حضرت میمونہ حضور کی بیوی کسی سے پوچھا آپ نے کہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ صحابہ میرے کہنے کے باوجود نہیں اٹھے. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ مکے کی یاد میں ایسا ہو گیا ان کے ساتھ، کعبہ شریف کی محبت میں ایسا کر گئی ہے، آپ ایک کام کرو اپنا احرام آپ کھول دو. دھیرے دھیرے سارے کھول دیں. حضور نے اپنا احرام کھول دیا، پھر صحابہ کرام نے کھول دیا. کیسے؟ اس کے بعد میں لائن لکھائی گئی، اے محمد آپ کا کوئی بندہ آپ سے باغی ہو کر کے اسلام چھوڑ کر اگر ہمارے پاس آ جائے، مکہ آ جائے، تو ہم تو اس کو رکھیں گے اپنے پاس گھر واپسی کے حساب سے. یہ گھر واپسی دیکھ رہے ہو نا، یہ پرانی بیماری نہیں کہ ہم تو اس کو گھر واپسی سمجھیں گے. ہمارا بندہ آپ کو ہمارے پاس آ گیا، لیکن اگر ہمارا بندہ دین قبول کر لے تمہارا تو آپ گرفتار کر کے ہمیں دیں گے واپس. حضور نے کہا مجھے منظور، مجھے دور سے. اس پر فاروق اعظم کو بہت جلال آیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ اپنا بندہ یہ نہیں دیں گے، اپنے ان کے بندے کو دیں گے. فرمایا ہاں لکھ لو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، لکھو اس. تو حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کے باہر چلے گئے، اٹھ کر کے باہر چلے گئے. آپ نے کتنا دماغ ہے آپ لوگوں میں، میرے میں کتنا سمجھ پائیں گے؟ عمر فاروق جیسا آدمی جو حضور کی صحبت میں رہتا ہے، وہ بندہ نہیں سمجھ پا، اٹھ کے چلے گئے باہر کو غصے میں. تب حضرت صدیق اکبر بھی ان کو بلانے کے بھی باہر کیوں آئے؟ کہا ابو بکر کیا حضور رسول نہیں ہے؟ کہ بالکل رسول ہے.
کیا حضور پر قرآن نہیں اترتا؟ بالکل قرآن. کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں؟ بالکل اللہ کا کلام ہے. کیا دین حق پہ نہیں؟ کہ بالکل دین حق پہ. کیا ہمارے جو گزر جاتے ہیں شہید وہ جنت میں نہیں جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. کیا ان کے کفار کے مرے ہوئے جہنم میں نہیں جاتے کہ جاتے ہیں؟ پھر رسول اللہ یہ بات کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر وہ رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. تم تو چلو جو حضور کے فیصلہ لے رہے وہی ٹھیک ہے. کہ وہ آ کر بیٹھ گئے واپس، اور یہ طے پا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے وہ نہیں دیں گے اور ان کا بندے کو حضور دیں گے واپس. اور 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، عمرہ اگلے سال کیا جائے. بس اللہ خیر سے چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں. لیکن اسی دوران جو میٹنگ چل رہی تھی نا، تو انہی سہل نام کے آدمی کے بیٹے نے اسلام قبول کر کے مکے سے بھاگ کر کے حضور کے پاس ہے اسی میٹنگ میں کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا. تو حضور نے کہا بابو ہم قرارداد میں ہم نے قلم میں لکھ دے دیا ان کو، اور میں زبان کا پابند ہوں، تجھے واپس جانا پڑے. اور حضرت یہ سہل جو پہلے کافر تھے جن کا بیٹا بھاگ کے آیا تھا، ابو زید یا کچھ نام تھا، تو ابو جندل، تو حضور نے کہا تیرے بیٹے کو لے جا، میں زبان کا پابند ہوں. اب انہوں نے اپنے زخم دیکھا، رسول اللہ مجھے مارا پیٹا ہے، کہ نہیں کچھ بھی کیا ہوگا، اللہ کوئی صورت نکالے گا، چلے جاؤ. صحابہ نے کہا رسول اللہ اس بندے کو تو آنے دو. نہیں تو پہلا دن کیا، میں نے تحریر کرنے کے بعد آیا نا بندہ، تو کوئی بات نہیں. ان کو لے جا کر ان کے والد نے مکے میں باندھ دیا. تب کیا ہوا کہ انہوں نے بندے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جی سہیل بن عبداللہ، یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس ایگریمنٹ میں آپ کی جیت ہے؟ کہ بالکل ہماری جیت ہے، محمد تو بندے بھیجے گا، ہم اس کے بعد بندے نہیں بھیجیں گے ہمارے. کہا کہ وہ جیت میں رہے ہیں رسول اللہ. کہ کیوں؟ کہا آپ کا بندہ میں ہوں، میں گیا ہوں نا ادھر، ان کا کوئی بندہ آتا ہے اپنے، ان کے تو ویسے آتے ہی نہیں ہیں. ان کے حضور کے تو کوئی بندہ، کوئی ابو بکر کبھی حضور کے خلاف ہو گیا اپنے پاس، بلال آیا، کوئی ان کے تو بندے تو جان دینے کو تیار ہے، اپنے ہی جاتے ہیں بات کر کے میں اسلام قبول کرنا، اس کا بندہ کوئی آتا ہی نہیں. تو ان کے تو ایگریمنٹ ٹھیک آپ نے کروا لیا، لیکن ان کا ہونا کچھ نہیں ہے. بندے تو میں آپ کا بیٹا ہوں، میں گیا ہوں بات کرنے. پھر تھوڑے دن کے بعد میں ایک صحابی اور بھاگ کے چلے گئے، یا رسول اللہ میں نے دین قبول کر لیا، میں آپ کے بارگاہ میں رہوں گا. حضور نے کہا میں زبان کا پابند ہوں، میں نے لکھت میں دے دیا ہے، تمہیں واپس جانا پڑے گا. پیچھے سے 2 کفار آئے گئے، محمد اپنی زبان کا پابند رہیے. حضور نے کہا لے جاؤ، میں زبان کا پابند ہوں، لے جاؤ. تو دونوں بندے اس کو پکڑ کے مکہ لا رہے تھے جو مسلمان اسلام قبول کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کفار جب ان کو لے کے جا رہے تھے، جنگل میں جا کے رکے کہیں پانی کے تالاب کے پاس میں. کہا تجھے پیشاب وغیرہ کرنا کر لینا. کہاں کرنا؟ پیشاب وغیرہ کرنے گئے، وہ واپس آ کے بیٹھے. کفار کو لگا کہ اپن تو 2 ہیں، تلوار ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے. تو وہ اپنی اپنی تلواروں کی تعریف کر رہے تھے، میری اتنی تلوار ہے، اتنی مہنگی ہے، ایران سے لی ہوئی ہے، کیوں ہے، وہ باتوں کر رہے تھے. اتنا میں وہ کہتا نا جب انسان اپنی جان بچانے پاتا تو بھول جاتا سامنے کیا ہے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ زوردار طریقے سے جو ہے کیا بھیا کیا ہوا بیٹھ گئے. آپ دروشی پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اس صحابی نے جو اسلام قبول کیا، عرب کے لوگ تلوار میں ماہر تھے، انہی کی تلوار چھین کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور خود نے ایک جھونپڑی وہاں درختوں کے اوپر بنا دی. کفار نے کہا یار ہمارا وہ بندہ بھاگ کے گیا تھا، نہ وہ آیا، جو نہ 2 لینے والے گئے وہ بھی آئے. تو جنہیں اسلام قبول کرنا تھا وہ سمجھ گئے کچھ ہے ضرور وہاں. اپن بھی چلو. تیسرے بندے اور بھاگ کر کے گئے. تیسرے بندے بھاگ کر کے گئے. حضور نے وہی کہا بیٹا میں تو زبان کا پابند ہوں، تمہیں جانا پڑے گا. پھر کفار لینا ہے کہ محمد ہمارے 3 آدمی میں نے بھجوا دیے ہیں، مدینے میں نہیں ہے، اب آپ جانا، آپ کا کام جانے میں زبان کا پابند ہو. ان کو بھی لے کر کے گئے. تو ان کو جب لے کر کے گئے تو پھر وہی کہ انہوں نے جب دیکھا نا پیشاب جب کرنے گئے تو کہا میرا بڑا اسلام قبول کیا بندہ تو پھر جھوپڑی میں رہ رہا. کہا میں جب آیا تھا میں نے حملہ کیا تھا، اب تو اپن 2 ہیں، اپن 2 آپس حملہ کر سکتے ہیں.
پھر انہوں نے حملہ کر کے ان بندے کو بھی مار دیا. یہ 2 صحابی رہ گئے جنگل کے اندر, ٹاپو کے اوپر ایک نئی مخلوق آباد ہونے لگی. پھر جب یہ مسلمان زیادہ ہو گئے نا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کفار کا جو بجنس کا جاتا تھا قافلہ اس کو ہی لوٹ لیتے تھے کہ تم نے مکے میں ہمارے رسول کو پٹائی کی, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, ہمارے گھر لوٹ لیے, اب یہاں سے کوئی نہیں جائے گا تجارت کرنے, یہ سارا مال ہمارا جاؤ. ان کو مار کے بھگا دیا. جب کفار نے جا کر ابو سفیان سے جا کے بات کی, جو اس زمانے میں کافروں کے سردار تھے, کہ ابو سفیان محمد سے جا کے بات کرو کہ جو مسلمان تمہارے مدینے میں ہو تو بیچارے سیدھے, پر یہ جو بھاگ کے گئے ہیں نا یہ تو ہم کو ہی پریشان کر رہے ہیں, تو ایسا کرو محمد اپنا ایگریمنٹ ختم کروا دو, جو اسلام قبول کرنا چاہے کرتا ہے, ہمیں کوئی نہیں. ابو سفیان آئے, حضور نے کہا بھی میں بندے بھیج چکا ہوں یہاں سے, میں تو یہاں تو بھیجتا ہوں, اب آپ جانے آپ کے بندے لے کے, آپ کے بندوں کو چاہیے پکڑ کے لے جائیں. کہا محمد وہ تمہارے آدمی جو ہے, کہا ہمارے آدمی نہیں, تم سے بھاگ کے آئے تھے, میں نے روانہ کروا دیا, وہ بیچ کے آدمی ہے, بات کرو ان سے. ان مسلمانوں نے کہا کہ کفار سے کہو ہم کو ظلم کرنا بند کرتا ہے, مدینہ آنے دو, ہم کوئی کسی کا راستہ نہیں روکیں. تب کفار نے کہا محمد تمہارے پاس ہی رکھو, دین سکھاؤ, نماز سکھاؤ, راستے میں آزاد مت چھوڑو ورنہ ہماری پریشانی, تجارت کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابو بکر آج مجھے احساس ہوا کہ حضور نے اس ٹائم صحیح فیصلہ لیا, ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے. تو بھائی لوگوں, جب حضرت عمر جیسا اولو العزم ایک بڑا ہی عقل و دانش کا بڑا ہی سربراہ اعلیٰ جو ہے بات نہیں سمجھ سکتا اچانک میں, تو میں اور آپ کیسے سمجھیں؟ تو لہذا ہمیں چاہیے علم حاصل کریں. اور آپ پر ایسا کوئی دین نہیں کہ جس کو آپ بڑا پریشان ہو جائیں. آپ کے لیے دین یہ ہے کہ روزہ نماز حج زکات کی پابندی کیجیے, اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیے. ہاں یہ کفار کی طرح شادیاں بند کر دیجیے, جو کرتے ہیں نا 15 لاکھ والی, یہ ختم کرو, شادیاں فری کرو تاکہ کچھ پیسہ بچے, تاکہ رمضان کی تیاری کر سکو, تاکہ بہن بیٹیوں کے حصے دے سکو. یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہے کہ آپ 51,000 روپے کی شرنی کر لیں اور بہن کو 5,000 دے تو آپ کو موت آتی. یہ دین نہیں ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. کسی بزرگ کی روح کو خوشی کرنا چاہتے ہیں, اس بزرگ کے ایصال ثواب میں بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. ہم بہن کو 5,000 نہیں دے سکتے لیکن بزرگ کی ثواب میں 21,000 دے سکتے ہیں. تو یہ تو بالکل بولے ہم اس کو کچھ کوئی نام سنیت کا نام دے دیں بولے ڈر کی وجہ سے, لیکن صحیح نہیں ہے. ہمیں چاہیے پہلے خونی رشتہ داروں کی مدد کریں. لنگر چیز ہوتی رہے گی, بات کی باتیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے. اس بات پر میں نے بات شروع کی تھی. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ, اور رزق بھی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ رزق بھی دیتا ہے. من حیث لا یحتسب, رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں آدمی کا گمان نہیں جاتا, جہاں آدمی کا گمان نہیں جاتا. مارکیٹ بند ہوتا ہے, نوٹ بندیاں ہو جاتی ہیں, تو مسلمان کو تو پھر بھوکا مرنا چاہیے کہ مارکیٹ تھا ہی نہیں, تو نوٹ تو چلنے بند ہو گئے تھے. لیکن نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. انسان اپنی کوششیں کرے, گورنمنٹ والے اپنی کوششیں کریں, لیکن نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے چلانے سے چلتا ہے. سمجھے صاحب؟ تو بات کہاں تھی اور کہاں پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بیان کرتی کی بھی کئی باتیں نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو اللہ کی ساری باتیں ہمارے آپ کے سمجھ میں کیسے آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. تو ہم پر کیا لازم ہے؟ آپ پر یہی لازم ہے بابا کہ جو آپ کو دین سکھایا گیا ہے, اور وہ دین آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, جو آسان ہے وہ دین آپ سیکھنا چاہتے نہیں, جو لوجیکل ہے. تو کہتے ہیں نا ہمارے دماغ میں نہیں آتا, تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا تو دماغ میں بھی آتا ہے. آپ جمعے میں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں بے-چینی کے ساتھ میں, جیسے کوئی ہاتھ میں بھٹک رہی ہے آپ, اور رمضان میں کوئی کیوں دیکھی کوئی راتوں میں ملا, اب اس میں کوئی دین آ جائے. اس میں تو کفاروں کی اسکول بھی اگر کوئی یوں جائیں گے نا کہ کفار ہیں کہ ABCD میں کیا رکھا ہوا ہے, اور میں ہفتے میں ایک دن جاؤں گا تو آپ فیل ہے, تو دین اتنا لاوارث ہے کہ خالی جمعے میں دین آ جائے گا. کفاروں کی اسکول ہی نہیں آتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ. تو دین اسلام کی عظمت کو جو ہے کم عظمت تو ہم نے دکھایا. ہم کفاروں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب اسکول کا مسئلہ آتا ہے, دنیاوی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے, اور ماسٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں گणت کا بڑا ہوشیار آدمی ہوں, کمپیوٹر سکھاؤں گا, 2,500 روپے میری منتھلی ہے, 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا گھر آ کر کے, تو آپ بالکل تیار ہو جائیں گے. اگر کوئی مولانا کہہ دے تو کہ میں 2,500 روپے لوں گا, قرآن شریف سکھاؤں گا بچوں, تو آپ ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ آپ بھی تو قرآن کی عظمت نہیں مانتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں 2,500
تو یار کمپیوٹر بڑا ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ جب تو آپ کہتے ہیں قرآن بڑا ہے تو پھر کمپیوٹر 2500 لے سکتا تو قرآن میں 2500 لینے کی دقت آتی ہے؟ آپ کے اندر خود میں عزت نہیں ہے اسلام۔ اگر آپ قرآن کی عزت کرتے نا تو آپ کا دل یہ کہتا کہ یار مولانا صاحب 2500 والا تو وہ لیتا ہے، ماسٹر آپ 3000 روپے لیجیے۔ لیکن یہ آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول پا رہے ہیں کہ کہیں یہ جمعہ کے بعد سوال نہ ہو جائے ہمارے اوپر۔ مسئلہ پرابلم یہ بھی ہے نا کہ تقریر کرتا کرتا کب آوی ہو جائے اس کا پتہ بھی نہیں، پرابلم یہ ہے۔ تو خدا سے ڈرو، ہے نا۔ اور یہ قرآن کریم حدیث ہے، انسانی شکل میں آپ سے بحث و مباحثہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بے قدر کرنے والی قوم ہے، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو ہم اور آپ نے بھی تو اسلام کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے نا، ہم نے اسلام کو چھوٹے میں لے رکھا ہے۔ تو ہم غیروں کی بات نہ کیا کریں، ہمیں اپنے گھر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ میرا ایک شعر ہے کہ بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے گھر کے آنگن کو، کہ آثار قیامت خیمہ زن ہے تیری بستی۔ اس ہفتہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، میڑتا کی ایک بچی ایک کوئی کفاروں کا ایک تہوار آتا ہے اس کی پوجا کرتی، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو صرف اپنے پیر جی سے مطلب ہے اور آپ کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم غور کریں بیٹھتا کہ اگر کوئی بچی ایسی ہے، آپ کی بچی ہے، سارے مسلمان کی بچیاں آپ کی بچیاں ہیں، ہے نا۔ اور حضور تو اس معاملے میں اتنے مساوات کے دائی تھے کہ جنگ کے موقع پر مخالف پارٹی میں سے ایک لڑکی گرفتار ہو کر کے آئی، اس کے سر پر اوڑھنا نہیں تھا، دوپٹہ پردہ نہیں تھا۔ حضور نے کہا اس لڑکی کو اوڑھنا اڑاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کفار میں سے ہے۔ فرمایا بیٹی تو ہے کسی، کفار تو ہے، کفار میں بیٹی نہیں ہوتی، کفار کی بیٹی ہوتی۔ تو آپ نے اس کو چادر اوڑھنے کے لیے کہا، چادر دلائی۔ اور ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ بس میری گھر کی چار دیواری محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے صاحب۔ جب باہر یہ سمندر لگ گیا آپ کے تیزاب کا تو آپ کی ادے کا محفوظ رہیں گی، یہ تیزاب آنے والا آپ کے گھر میں، اور آپ کو لگ رہا نہیں نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے نظام کے لیے، نظم و نسق کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے سماج میں لگائیں، چاہے بھلے آپ بزرگوں کی سارے ثواب میں لگائیں سماج کے اندر کہ کچھ کام آ جائے۔ پچھلے ہفتہ چوکڑی گاؤں سے ایک لسٹ آئی کہ حضرت 3 گاٹر چاہیے، 20 ٹرالی پتھر چاہیے، 250 کٹے سے مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میٹھا میں اتنے غریب ہیں کہ لوگ جو ہے 10 کٹے سیمنٹ والے نہیں، سب ہیں، اللہ نے توفیق چھین، پیسہ ہے، لیکن ہمارا آپ کا لگ نہیں پا رہا، ہمارا آپ کا لگ نہیں پا رہا۔ کوئی سورت سے حاجی صاحب آ کے لگا دیتا ہے، کوئی احمد آباد سے حاجی صاحب آ کے لگا دیتا ہے۔ میڑتا کے پاس میں گاؤں، وہ حاجی صاحب سورت سے آئے تو انہوں نے کروایا۔ میڑتا والے کیا کر رہے تھے؟ ناچ رہے تھے صاحب، میڑتا والے لڑ رہے تھے، ناچ رہے تھے، اپنے خزانے بھر رہے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، پھر وہ کینسر میں نکل رہا تھا۔ ہماری پرابلم یہ ہے، لہذا اپنے اس پیسے کو دین میں لگاؤ۔ حضور کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب قیامت میں اللہ کے سامنے سے اس وقت تک آدمی پیر نہیں اٹھا پائے گا جب تک اللہ یہ سوال نہ کر لے پیسہ خرچ کیسے کیا تھا۔ ہمارے میں سے کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ ایک پٹی میں نے مسجد میں دی تھی، کنڈیشن میں ہم نے کی نہیں۔ کسی نے اگر 11 پٹی دے بھی دی تو اس کے ابھی تک بخار چڑھ رہا ہوگا کہ 1 سال پہلے دی تھی۔ ارے 1 سال پہلے دی تھی نا یار، روٹی کھانا بند کر دیا 1 سال میں بعد میں، پھر آپ نے کہا اللہ کی روٹی نہیں کھا رہے باپ، روٹی تو کھا رہے ہیں نا، تو اللہ کی راہ میں دینا بھی تو چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائے، میں اکثر یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں لیکن ہمارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دین اسلام کو جو نانی ماں کا گھر سمجھ رکھا، مت سمجھو بابا۔ دین اسلام اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، خود کے مسئلوں پر کڑے رہتے ہو نا، دین میں بھی کڑے رہو۔ جو شخص آپ کی شادی میں نہیں آیا آپ اس کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اتنے کڑے ہیں آپ۔ جو شخص آپ کی بوا سے نہیں بولتا آپ اس سے نہیں بولتے، اتنے کڑے ہیں آپ۔ لیکن جو شخص ناچ رہا ہے اللہ کو ناراض کیا، وہ آپ کا پکا بھائی ہے، سگا دوست ہوئی آپ کا۔ تو یہ جو حرکت ہے نا، ذرا سوچیں ان مسئلوں پر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک حدیث ہے اور ایک قرآن کریم کے اندر واقع حضرت لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا تھا، تھوڑے فاصلے میں دونوں بزرگ رہتے تھے۔ ان کی امت نے گناہ عظیم کو کھلے عام کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب دینے کے لیے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔
ہمارے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم اور آپ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ بزرگوں کا بڑا کرم ہے، اللہ کرم ہے۔ بھائی صاحب پیسے ہونے سے اگر آپ کرم مان رہے ہو تو فرعون سب سے بڑا کرم والا ہوا، کیوں کہ آپ کے بعد مرے ابا جی کے پیسے ہوں تو بادشاہ تھا پورے مصر کا۔ اگر کسی بندے کو یہ غلط فہمی ہے کہ پیسے ایسے میرے پر بڑا کرم ہے، غوث پاک کا بڑا فیضان ہے، اگر یہ غلط فہمی ہے تو فرعون پر کس کا کرم تھا؟ بہت زیادہ پیسہ تھا اس کے پاس۔ آپ کی 2 کمری ہے جو چھو رہی ہے، آپ کی حالت خراب اس کو۔ نمرود نے، شداد نے باقاعدہ جنت کی کاپی کر کے جنت بنانی چاہیے تھی۔ اگر کسی کو لگتا نہیں میرا بڑا گھر اس لیے میں حضرت جی ہو چکا ہوں تو وہ غور کرے پھر ان حالات پر۔ قرآن کریم کے اندر لوط علیہ السلام کی امت پر جو اللہ نے عذاب بھیجا اس کے تعلق سے آتا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، لیکن چونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف ہوا کہ کہیں میری بستی پر عذاب کے لیے تو نہیں آ رہے۔ نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، یہ امت ہے جو ناچ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا حضرت آپ خوف زدہ مت ہو، ہم پاس والی بستی لوط علیہ السلام کی ہے، وہاں عذاب دینے کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ عذاب کون سا دو گے بھائی، کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا، کون سا عذاب آئے گا اس بستی پر؟ کہ 3 عذاب آئیں گے۔ صبح صبح جب ان کی آنکھیں کھلے گی سورج نکلنے سے پہلے ہی، جس میں ہلکا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے، زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ زلزلہ وہ نیپال میں آیا تو اس کی ویڈیو آج تک چلتی ہے، چند سیکنڈوں کا تھا وہ، لیکن کہا زمین میں زلزلہ آئے گا تو لوگ زلزلے سے ڈر کر کے بعد بھاگیں گے، باہر نکلو بھوکمپ آ رہا ہے۔ جب باہر بھاگیں گے نا تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ دور کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم وہ بزرگ آدمی ہے جس کی زمانے کا لحاظ نہیں کیا اللہ نے۔ یہ مولوی صاحبان جو چلا رہے ہیں جھوٹ موٹ میں، ان کو حضرت جی اللہ سے ڈرو، پیر جی کا کرم ہے، پیر جی کا کرم ہے۔ پیر جی بڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے؟ زور سے بولو، تھوڑا دھیرے بولو۔ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ آپ کو یہ بیماری ہے وہ حضرت جی بچائے گا، حضرت جی نہیں بچا پائے گا۔ بچانا ہوتا پھر ابراہیم کو بچانا چاہیے تو امت کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پتھروں کی بارش ہوگی کہ جی ہاں، اور کہ پھر جو اس پوری زمین کو اوپر اٹھایا جائے گا اور اوندا مار دیا جائے، کسی پر اگر پٹی بھی گر جائے تو شاید وہ زندہ نہ رہے، اگر سر میں لگے تو پوری بستی اوندی مارے گی تو کیا لوگوں کے لگے گی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا بزرگ ڈر گیا، یا اللہ تعالیٰ اتنا تو عذاب مت دے، تو بڑا خطرناک عذاب ہے۔ سفارش کی اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آرِدًا ھذا، ابراہیم اس مسئلے کو چھوڑ دے، اس مسئلے پہ گفتگو مت کرو ہم سے۔ آپ نے جو کہا، آپ کو ہم نے اپنا دوست بنایا، آپ نے کعبہ شریف بنایا، اپنی خدمات کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اس قوم نے کھلے عام گناہ کیا۔ یاد رکھیں کھلے عام گناہ بھی گنہگار ہے اور اس کی حمایت کرنے والے بھی گنہگار ہیں، اور چپ رہنے والے بھی گنہگار ہیں۔ یہ آپ کی بڑی چالاکی ہے نا کہ ہم چپ چاپ ہیں، اپنے کیا لیا؟ آپ نے اپنے پیروں میں کلاڑی ماری ہے۔ پپو نام کا آدمی ناچ رہا ہے، گڈو نام کا آدمی ناچ رہا ہے، اور ڈاڑی والے حاجی صاحب چپ ہے، وہیں بیٹھے ہیں تو اس سے چلے جاؤ وہاں سے، ورنہ حاجی جی نمبر آپ کا بھی آنا ہے، چکر میں مت رہنا کہ اپنا اکرم صاحب کی طرح بنڈے نہیں لگنا، اپن تو میٹھی باسی ہیں، آپ پکڑے جاؤ گے۔ بولے کیوں نہیں؟ پکڑے جاؤ گے آپ۔ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی میرے مولا اتنا سخت عذاب مت دے اس امت پر۔ آرِدًا ھذا، اس مسئلے کو چھوڑیے، آپ پیچھے مت آئیے۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے معاملے میں ہم سے بحث کرنے لگے، اللہ سے بحث کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی تو بہت زیادہ سخت عذاب ہے عذاب لیکن آئے گا، مانا کیوں نہیں انہوں نے؟ عذاب تو آئے گا۔ کہا اگر ہم صبح جائیں گے وہاں عذاب دیں گے۔ فرشتے رات کے آخری حصے میں، جس کو سحری کا ٹائم آپ کہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے جن کی امت پہ عذاب آنا تھا۔ کہا حضرت صاحب آپ اور آپ کے بچے یہاں سے نکلو۔ یہ نہیں کہا ہو کہ چونکہ حضرت آپ کا دربار ہے، یہاں پر آپ کی خانقاہ بنی بھی ہے تو حضرت صاحب آپ تو یہی رہو، آپ پر ایک پتھر بھی نہیں آئے گا۔ سمجھنا قرآن کے اس فیصلے کو، جذباتی باتوں میں اور شنیوں کے چکر مت رہنا، قرآن کی بات کر رہا ہوں میں۔ فرشتوں کو تو یوں بھی کہنا چاہیے حضرت ہم پر بچھانے کے، آپ کا گھر سیف ہے،
نہیں، حضرت چلے جائیے اپنے بچوں کو لے کر، خدا کی قدرت دیکھو اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ لوط علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، صرف 2 بیٹیوں نے یا 4 بیٹیوں نے اسلام قبول کیا؟ کتوں نے؟ 4 بیٹیوں، باقی کسی نے اسلام قبول نہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں کامیاب ہو کے دکھا دوں گا، میں تو کامیابی کا ٹھیکیدار ہوں؟ یہ کیوں لگتا ہے؟ میں اکثر میرے چاہنے والوں سے کہتا ہوں، گاؤں میں جب جاتا ہوں امام لوگ کہتے ہیں حضرت کیوں ہو گیا، گاؤں والوں نے مجھے یوں کہہ دیا، میں کہتا ہوں مولانا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے نا ذرا جذباتی باتوں سے باہر آئیں۔ جب ایک لوط علیہ السلام کی امت لوگ ان پر ایمان لے کر کے نہیں آئے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ساری بات مان لی جائے گی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا۔ ٹینشن میں آتا ہوئے جو مقابلے میں ہوتا ہے، مجھے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرے حصے کا میں کام کروں گا۔ قبول کرنا والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کتنے لوگ اس چیز میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ اللہ دن پھیرنے والا ہے، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ جس دن یہ سوچ رکھ لیں گے نو ٹینشن ہو کے کام کر رہے ہوں گے، آپ کو دقتیں نہیں آئیں گی۔ آپ لوط علیہ السلام کی امت نے ایمان قبول نہیں کیا، کیا لوط علیہ السلام نے سمجھایا نہیں ہوگا؟ کیا لوط علیہ السلام ہماری طرح کٹھن زبان والے تھے؟ وہ تو پیغمبر تھے، لیکن لوگوں نے دین قبول نہیں کیا۔ صرف 4 بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو کہا گیا اپنے بچوں کو لے کے نکل جائیے، اور حضرت جلدی کیجیے۔ اس جلدی کرنے کے جملے میں قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے کہا علیہ الصبح بالقریب، حضرت صبح نہیں ہو رہی ہے، دیکھو قریب نہیں ہو رہی، جلدی چلو۔ یوں بھی نہیں کہا حضرت آپ بھلے آرام سے جب آپ کے کچھ نہیں بگڑے گا، حضور اللہ جلال میں ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اونٹ پر سامان رکھ کر کے اور وہاں سے نکلے۔ جو لوگ ناچ گانے والوں کے ادگھاٹن کرتے ہیں یا ان کو کہ تو بیچارے یہ ناچنے والی ہے یا ناچنے والا ہے، تو اس کو آرٹس نہیں بے غیرتی ہے۔ آرٹس اگر آپ کا بچہ کو کرکٹ میں اگر ماہر ہوا ہے تو میں تو اس میں تو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ کا بچہ اگر ریسلنگ میں آگے آیا تو ٹھیک ہے، اس کا کرو۔ ناچنے کودنے والوں کے کس بات کے بھول پھرانے کس بات کا، اس پر آپ خود گرفتار ہوں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب نکلے نا بستی سے کہ میں اپنی قوم کو بچا کے لے جاؤں اپنے بچوں گھر والوں کو، تو جب پتھروں کی جو ہی بارش ہوئی ان کے جانے کے بعد یہ نکلے اور پیچھے سے بارش ہوئی، انہوں نے دیکھی بھی بارش ہوتے ہوئے، یوں نہیں کہ ان کا جانے کا انتظار کیا گیا، بارش ہو رہی تھی پتھروں کی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے کہہ دیا ہائے رے میری قوم، یعنی جن پر پتھر برس رہے تھے ان کو ان کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ان کے دماغ کے بیچارے پتھر برس رہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی پر پتھر برسا۔ یہ مولوی صاحب اکیلے پوچھنا کہ ہمارا حضرت جی کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا کہ نہیں، تو سامنے تو وہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، اکیلے میں پوچھنا کہ حضرت جی اکیلے میں بتاتا ہوں، وہ تو کہہ رہا قرآن میں ہے یہ واقعہ۔ تو بہرکیف آپ سے گزارش ہے، اللہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی کا لحاظ نہیں کرتا، تم اور میں ہیں کون بھائی؟ میں سچ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ابھریں۔ یہ 4 بوتل کا نشہ کر کے پڑے ہو نا، ابھرو اس سے اور اپنی حیثیت پہچانو آپ کیا ہے۔ چھوڑو میرے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو ہم سمجھائیں گے آپ کو، نہیں سمجھ میں آتا ہے پر اس کے لیے رات والی مجلس چھوڑنی پڑتی بازار والی۔ اسی طرح آج کی ساری مجلس کا میرا لب لباب یہی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ غلط فہمی میں مت رہو، اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانتا ہے تو تمہارے پیر جی کیوں مانے گا بھائی؟ پیر جی کون ہے آپ کا؟ اس پیر جی کو ولی آپ نے تمہارا چڑھا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی ولی ہے تو اس کو مریدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مریدوں کو بھی گنڈا گردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مریدوں کو لگتا ہے کہ ہم عزت بچاتے ہیں تو پھر تو لعنت ہے، نہیں، عزت اللہ بچاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت اویس کرنی بیٹھتے کہتے کیا بھائی زور سے بولو نہیں تھے، تو ان کی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کی۔ اویس کرنی کا کوئی مرید نہیں تھا ان کے زمانے، بتاؤں گا آپ کو، آپ کے غلط فہمی ہے آپ کو۔ اویس کرنی کو لوگوں نے پاگل سمجھ رکھا تھا، 2 سال تک کوئی بات نہیں کرتا تھا اویس کرنی سے، یہ پاگل آدمی، لیکن رسول اللہ نے اپنا جوڑا بھجوایا تھا، سبحان اللہ، کہ اویس کو میرا لباس دے دے۔ سبحان اللہ۔ عزت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ کتنے مرید ہیں آپ کے، کتنے آپ کے فالوور ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کو فالو کرے، وہ اس کو عزت دے گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔
وَيَرْزُقُهُ رزق دے گا بِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جب بندہ گمان بھی نہیں کر پائے گا. اسی قرآنی واقعے سے جڑا ہوا واقعہ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک بستی میں کھلے عام گناہ ہونے لگ گیا تھا. کھلے عام گناہ ہونے لگ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے غالباً جبریل امین کو یا کسی مقرب فرشتے کو فرمایا اس بستی کو اوندا مارو، اتنا اوپر لے جاؤ کہ اس بستی کے لوگ آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سنیں اور آسمان والے لوگ اس بستی کی مرغیوں کی آوازیں سنیں، ان کے جانوروں کی آوازیں سنیں. اتنا اونچا لے اوندا مارو. حدیث کے الفاظ ہیں فرشتوں نے کہا فیہ عبدک فلان، اللہ اس میں طرح ایک نیک آدمی بھی رہتا ہے. وہ نیک تھا بیٹھتے جیسوں کی طرح، ہم کچھ نہیں کہتے کسی بیٹھتے کہ سب ڈوکرے بھی کہتے ہیں ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو کچھ نہیں کہتے تو پھر مرنے کے تیار بھی رہنا پھر نہیں کہتے ہو. حضور کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے کہا عبدک فلان یا الہ العالمین آپ کا فلاں بندہ بڑا نیک ہے اس میں، وہ بھی مر جائے گا ساتھ ساتھ. اللہ بے نیاز ہے. فرمایا اس حاجی صاحب پر ہی پٹک دو ساری زمین. وہ جو بڑا نیک ہے نا ٹھنڈا ٹھیک بیچارہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، بڑے مسکراتے ہیں یہ تو بس پھول جھڑتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہم تو خلاف ہیں بھائی کہ ہمیں مرنا ہے نا اس لیے ہم تو خلاف ہیں. ہم ہر بدماش کے خلاف ہیں. اس مسجد کے کئی ممبروں کے بھی ہم خلاف ہیں، آپ کے شہر کے کئی مولویوں کے بھی ہم خلاف ہیں، آپ کے پیرا مریدی کے اندر جو بدماشی ہے اس کے بھی ہم خلاف ہیں. کیونکہ ہمیں مرنا ہے. آپ کو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھو، آپ کو نہیں مرنا ہمیں مرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو نیک بنا پھر رہا ہے نا بستی اسی پر الٹ دو. اللہ تعالیٰ وہ تو گناہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ تو نہیں کرتا ہے، داڑھی بھی رکھی بے تسبیح بھی گھوٹتا ہے، لیکن میرے دین کے نقصان میں اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑتے. آج وہی ہم اور آپ کر رہے ہیں. اگر کہہ دیا جائے نا وہاں ناچ ہو رہا تو ہم کہتے ہیں اچھا وہاں یوں ہو گیا، اچھا آپ کے 5,000 ہیں. یہ کنڈیشن ہے کہ نہیں ہماری؟ جہاں میرے آپ کے 5,000 آئے تو ہمیں غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بڑے سیدھے سادے ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم تو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے اوقات ابھی میں بتاؤں گا 2,500 روپے لے لوں آپ کے. کیسی آپ اوقات بارے نہیں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. ہم اور آپ جہاں اوقات بارے آتے ہیں جب میرا مسئلہ ہو اور جہاں کوئی کہتے ہیں کہ حضور کا دین کے ساتھ مخالفت کی گئی، کسی کو کوئی دقت نہیں آتی، سب چپ چاپ ہی رہتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے اے جبریل اس آدمی نے کبھی میری دین کے خاطر اس کے بل نہیں پڑھتے تھے، اس نے نمازیں اپنے لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو صدر صاحب ہوں، میں تو کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا، میں تو سب کو لے کے چلنے والا ہوں. یہ بھول گیا کہ لے کے چلنے والا ذات اللہ تعالیٰ کا اسے تو اللہ دے گا. آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ سلام کرتے رہیے لوگوں کو. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کی گدی پکڑ دو، لیکن یہ تو آپ کرتے بھی ہیں کہ جو بندہ آپ کے مامے کے خلاف ہے آپ اس کو گھر نہیں آنے دیتے، جو آپ کی والدہ کے خلاف ہے آپ گھر نہیں آنے دیتے. تو پھر ڈی جے والے پر پابندی لگ سکتی ہے. آپ اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں کہ آپ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں جب آپ کا مسئلہ ہو. تو خدا سے ڈرو. تو جو لوگ کھلے عام ناچ کود کرنے والے ہیں، بے غیرتی ہیں، شراب کے اندر ملوث ہیں، جوا کے اندر ملوث ہیں، لوگوں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، ان سے الگ رہیے ورنہ چپ رہنے کے چکر میں آپ بھی پکڑے جائیں گے. ہمارے دین کا قاعدہ ہے السکوت کالرضا. جو بندہ خاموش ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے. ہم بھی انسان ہیں، بچے ہیں ہمارے، ہمیں بھی رشتہ داریاں کرنی ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی ہے کہ رشتہ داری ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم مر جائیں گے تب بھی دنیا یوں چلے گی، آپ مر جائیں گے تب بھی دنیا یوں ہی چلے گی. زیادہ لوٹ نہ لیں کہ میں چلا رہا ہوں یا آپ چلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو دین پر عمل کریں. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے. یہ چند باتیں رکھی میں نے آپ کے سامنے، اور چونکہ اس موسم میں لوگوں میں شادیاں آنے کا شادی کی رخ طلب سمجھا چکی ہے، لیکن آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں میتوں کے مسائل ہوں، شادیوں کے مسائل ہوں اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے یا تو آپ منع کر دیں، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ شریک نہ ہوں. کہتے ہیں صاحب میں حاجی صاحب کی جگہ نہیں جاتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی انسان سامنے والا خدا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مار دے گا. ٹھیک ہے وہ سجا لیں گے، ان کے سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم اور آپ بچ سکتے ہیں. اور ایک آخری بات تو میں نے اس میں بھی کہی تھی، پچھلے جمعہ بھی کہا، مسائل شریعہ سیکھنے کا شوق پیدا کرو. مسائل شریعہ جب سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زبان پہ صرف دین ہوگا، آپ تیرا میری کو بھول جائیں گے. میں نے آپ سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا بیٹی لینے دینے کا، اس کا مسئلہ ابھی بھی باقی ہے کیونکہ گفتگو ہوگی 3 بج چکا ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے جو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اس کی اور کنڈیشن اور آئے گی تو بتا دوں گا کہ دکان یا مکان کرایہ لیتے وقت اگر طے کر لیا گیا ہے، مکان مالک اگر یہ کہہ دے کہ میں آپ کو 10 سال کے لیے دکان دے رہا ہوں تو کرایہ تو 2100 روپے یا 2200 روپے جو آپ نے طے کیا، لیکن 10 سال تک میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، میرے بچے بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے، اس ایگریمنٹ کے میں 1 لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے مالک بڑھانے کے 10 سال کے لیے، کہ 10 سال تک آپ چاہیں تو کچھ بھی کریں، مجھے 10 سال بعد میری دکان واپس چاہیے، کرایہ آپ کا 1500 روپے ہے اور 1 لاکھ روپیہ اتنے لاکھ روپے میں لیتا ہوں۔ اگر اس پر دونوں سہمت ہیں تو اس طرح کی پگڑی اس بندے کا لینا جائز ہے، مالک کا، مالک دکان مالک۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی طے نہیں کیا اور آپ نکلتے ٹیک باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب میں تو لوں گا، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ محل نظر ہے، اس پر غور و فکر کر کے اس کا حکم شرعی، اس کا ظاہر تو ناجائز بتا رہا، لیکن شریعت مطالعہ کے احکام اپنے دماغ سے نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی مرتبہ چیز ناجائز دکھتی ہے لیکن جائز ہو جاتی ہے، جائز دکھتی ہے لیکن ناجائز نکلتی ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کر کے میں ختم کر دوں گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مسئلہ جس کو میں خود بیاج کی کنڈیشن سمجھتا تھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا بیاج کی کنڈیشن نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کرانے کی دکان پہ گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ مجھے یہ اناج کھانے پینے کی چیز ہونی چاہیے، اناج ہے، شکر ہے، تیل گھی گڑ وغیرہ، ان میں کی کوئی چیز ہے، آٹا وغیرہ، اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 50 روپے کلو ہے، دال 50 روپے کلو ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو، لیکن پیسے میں اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو دوں۔ تو بندہ کہہ سکتا ہے دکان مالک کہ پھر میں 75 روپے میں دوں گا 1 کلو۔ ابھی آپ لیتے ہیں تو 50 روپے کی ہے، لیکن اسی رقم کو اگر آپ 1 مہینے بعد دیں گے تو 75 روپے کی، تو یہ جائز ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ پیسوں میں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، اداری میں تو، لیکن کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جن کو اشیاء خرد و نوش کہا جاتا ہے، ان چیزوں کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو کپڑے کی چیزیں ہیں، ٹائلس ہے، سیمنٹ ہے، کھڈی ہے، چونا ہے، پتھر ہے، ان کی تجارت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اگلے جمعہ آپ اور جلدی آئیے، اور جو ہے یہاں 2 بجے تقریر شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں گے اگر 1:45 بجے آ جائیں گے تب بھی اچھا ہے، تو آپ کو مسائل انشاءاللہ وہ سمجھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت